بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 167 یعنی 167، اور آج کے پہلا ویلاگ ہے صبر و شکر۔ ناظرین، اردو زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یعنی کہ سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ پیج 167، ویلاگ نمبر 1، صبر و شکر۔ رنج و غم کے متعاقب اور تمام دو رقص کی زندگی میں نہیں آتے، متعاقب اور تمام دو رقص کی زندگی میں نہیں آتے، لیکن انسان کے روحانی کمال کا جوہر یہ ہے کہ ایک طرف حصول مقصد اور کامیابی کے نشے میں سرشار اور از خود رفتہ نہ ہوں، تو دوسری طرف مصائب و آلام کی تلخی کو خندہ جبینی اور کشادہ دلی کے ساتھ گوارا کرے اور یقین رکھے کہ انسان کا فرض صرف عمل ہے۔ کامیابی اور ناکامیابی کا سر رشتہ کسی بالاتر ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت میں اسی نقطہ کی طرف اشارہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ جتنی مصیبتیں زمین پر اور خود تم پر نازل ہوتی تھیں وہ ان کے وجود سے پہلے دیوان قضا میں لکھ لی گئی ہیں۔ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم ناکامی پر غم اور حصول مقصد پر فخر نہ کرو۔ خدا مغرور اور فخار کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں وہ بڑی سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں جو اس آسمان کے نیچے نوع انسان کے کسی فرد کو حاصل ہو سکتی تھیں، تاہم آپ کے آئینہ دل میں کبھی فخر و غرور نے اپنا عکس نہیں ڈالا۔ آپ نے فرمایا، انا سیدہ ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ عدی بن حاتم طائی نے، جو مذہباً عیسائی تھے، آپ کے جو حالات سنے تھے ان کی بنا پر ان کو یہ شک تھا کہ آپ بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ جب وہ اپنے قبیلے کا وفد لے کر حاضر خدمت ہوئے تو عین اسی وقت ایک مسکین سی عورت اپنی کسی غرض کے لیے بارگاہ اقدس میں آئی اور مجمع سے ذرا ہٹ کے کچھ سن لینے کی درخواست کی۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک گلی میں کھڑے رہے جب تک وہ خود اپنی مرضی سے چلی نہیں گئی۔ عدی کہتے ہیں کہ آپ کی تواضع اور خاکساری کا یہ عالم دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پیغمبر ہیں، بادشاہ نہیں۔ مفتوح شہروں میں داخل ہوتے ہوئے دنیا کے ہر فاتح کا سر غرور و ناز سے بلند ہو جاتا ہے، لیکن مکہ و خیبر کا فاتح اس وقت بھی اپنا سر نیاز بارگاہ ایزدی میں جھکا کر شہروں کے
اندر داخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فتح مکہ میں جب حضور اکرم ذی طوا میں پہنچے اور دیکھا کہ خدا نے آپ کو فتح کی عزت عطا کی ہے تو آپ نے اپنی سواری پر توقف کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں پہنچے اور دیکھا کہ خدا نے آپ کو فتح کی عزت و عطا کی ہے تو آپ نے اپنی سواری پر توقف کیا تاکہ اپنا سر خدا کے سامنے جھکا لیں، پھر یہاں تک آپ جھکے کہ آپ کی ٹھڈی قریب تھی کہ کجادہ کی لکڑی سے لگ جائے۔ حضور اکرم کثرت سے عبادت اور تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تو آپ کو بے گناہ اور معصوم بنا چکا ہے، اب آپ کیوں یہ زحمت اٹھاتے ہیں؟ ارشاد ہوا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ولاگ میں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔